قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اس دین کو سب سے پہلے اپنی ذات پہ نافذ کیجیے۔ آپ کے اس جسم کے بت پر یہ دین نافذ ہو، اور اپنے اوپر نافذ کیسے کرنا ہے؟ کوئی ڈنڈا تھوڑی ہے جس کو لے جانا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر پھر کتنے مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے عقیدے کو ٹھیک ہونا ہے، عقیدے پہ مکمل عبور حاصل ہو۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے سمجھیے، اس کی 9 شرائط آتی ہیں آپ کو، حالانکہ 11 بھی ہے لیکن 9 تو کم سے کم ہے۔ آج لکھیے اپنے لیے سوال، کیا مجھے شروط لا الہ الا اللہ معلوم ہے؟ میں نے تو جہاں پوچھا میرا تو دل بند ہو گیا، اللہ جانتا ہے 2-3 دفعہ اب اس پہ درس اور پورے سیمینار ٹائپ لانگ سیشنز کر چکی ہوں کہ جس کو کلمہ پڑھتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، 30 35 40 سال ہو گئے آپ کی عمریں، اور ابھی تک اس کے تقاضے نہیں پتہ۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایمان بالآخرہ کی حقیقت سمجھے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ یہ ہے پہلا نفاذ جو آپ نے اپنے عقیدے پہ لانا ہے۔ عقیدہ غلط ہوگا تو باقی خراب ہوگا، یہ وہی بات ہے کہ جو جڑیں ہیں آپ کے میرے عمل کی۔ اس کے بعد دوسری چیز جس پہ آپ نے دین کو نافذ کرنا ہے اب اس وقت، اپنی عبادات کو چیک کیجیے۔ فرائض کی بھرپور ادائیگی آپ سے مطلوب ہے۔ جو اتنے مراحل سے گزر چکے، جن کو قرآن سے جڑے 4-5 سال ہوئے ہیں، پیدا تو خیر شروع سے مسلمان گھر میں ہی ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کی میری نمازوں کی کیا کیفیت ہے؟ اب بھی چھٹتی ہیں، اب بھی لیٹ ہوتی ہیں، اب بھی خشوع سے خالی ہیں، ابھی بھی سنت کے رنگ میں نہیں رنگی ہوئی، ابھی بھی نماز میں اللہ سے زیادہ دوسری چیزیں یاد آتی ہیں، ابھی بھی نمازیں پڑھ کر بھی ہم اپنے آپ کو دوسری طرف کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پھر اس کے بعد روزے پورے، پچھلے جو چھٹتے ہیں وہ رکھتی ہوں اگلے سال سے پہلے، جو روزے چھٹے تھے پچھلی زندگی میں اس کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد حج کے اوپر آ جائیے کہ حج کر چکی ہوں، اب تک تو آپ کو حج کر لینا چاہیے، آپ نئے نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ کئی سال سے پرانے ہو چکے ہیں دین کے اس کمرے میں۔ اپنے زکوٰۃ اور اپنے مال کی زیور کی زکوٰۃ کی ذمہ داری آپ نے لینی ہے۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ آپ کو اپنی ذات پہ اتنی سختی کے ساتھ دین کو اب نافذ کرنا ہے کہ آپ کا عقیدہ بھرپور ہو چکا ہے، جہاں کمی ہے عقیدے میں، کس موضوع پہ کیا ٹھیک کیا نہیں، تعویذ ہیں کہ نہیں، اور گلے میں کچھ پہن سکتے کہ نہیں، اور قبروں پہ جا سکتے، کلیئر کٹ سمجھ لیجیے اپنے آپ کو اس کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد عبادات کے بعد آپ آ جائیے تیسری چیز پہ، اب تک آپ کے معاملات کی اصلاح ہو چکی ہو، والدین سے، اولاد سے، سسرال سے، خاندان والوں سے، گھر والوں سے، قریب دور والوں سے ڈیلنگ فیئر ہونی چاہیے۔ اب ہیرا پھیریاں نہیں، اب چوری چکاری نہیں، اب ادھر کی بات ادھر نہیں ہے۔ اللہ آپ سے چاہتا ہے، مجھ سے بھی چاہتا ہے کہ ہماری ذات پہ دین نافذ ہو۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے اخلاقیات، لوگ آپ کے اخلاق کے گواہ بن چکے ہوں، ساری بد اخلاقیاں آپ سے نکل چکی ہوں۔ یہ تو اب غیبت کرتی نہیں، اس کو کیا ہو گیا؟ اب تو یہ بولتی نہیں، محفل میں سارا دن چپ رہتی ہے، یہ چگلی نہیں کرتی، یہ تانے نہیں دیتی، یہ حسد نہیں۔ آپ کے قریب رہنے والے آپ کے اخلاق کے گواہ بن جائیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں دیتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، آج کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو جب آپ ان 4 ڈائمنشن پہ، جس کو ایک پورا ٹری آف اسلام کہہ لیں، جڑیں بھی آپ کی دین کے اندر رچ چکی ہیں، دین ان پہ بھی آ گیا، تنا بھی، آپ کی برانچز بھی اور پتے بھی، تو آپ کہہ لیجئے الحمدللہ میں نے اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم پر اقامت دین کر لی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اقامت دین کا دوسرا محاذ ہے آپ کا گھر پر دین کو نافذ کرنا۔ آپ کے گھر کو دیکھ کر اب لگے کہ یہ قرآن پڑھی ہوئی اور ایک مومنہ مسلمہ صالحہ کا گھر ہے، یہ بندگی رب میں جڑی ہوئی عورت کا گھر ہے، یہ حق کی گواہیاں دینے والی کا گھر ہے۔ کوئی چیز آپ کے گھر میں ایسی نہ ہو کہ کوئی اگر آئے تو دیکھ کر کہ یہ کیا بھئی، ایسا کیوں اور ویسا کیوں۔ اور جب آپ اس نظر سے اپنے گھر کو دیکھیں گے، نکال کر پھینکیے ہر اس بت کو جو اندر کے بتوں کو باہر پریزنٹ کر رہا ہے۔ آپ کے گھر کے حال ہولیے، اس کی میچنگ، اس کی ڈیزائننگ، آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی دیکھ کر پتہ چلے دین و شطر الایمان والی حدیث جو پڑھ چکی ہے۔ آپ کے گھر میں سامان بھرا پڑا اتنا کہ اللہ کی بنا آپ کی جگہ نہیں، تو نکالیے، کیونکہ آپ نے تو پڑھ لیے قرآن میں کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، حدیث نے مدد کر دی آپ کی کہ دنیا کو بس تھوڑا رکھو، اعلموا انما الحیات الدنیا، تو اپنے گھر کے A to Z
انٹرنگ ڈور سے لے کر گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں تو یہ کہ اس کا گھر ہو گیا، اور پینٹریز تک اونچے نیچے اوپر دیکھیے کہ گھر کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے، خود سے سوال بھی کیجیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تیسری امپلیمنٹیشن آف دس دین آپ کے اوپر میرے اوپر ہے کہ ہمارے ماتحتوں پر دین نافذ ہو، جس میں سب سے پہلے آپ کے بچے ہیں، پھر ملازم بھی ہیں، پھر ہر وہ بندہ گھر کا جس پہ آپ کا زور چلتا ہے۔ مسئولیت کا فتنہ پچھلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے، اٹس یور رائٹ کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ ابھی وہ خود مختار نہیں ہوئے، پہلے سے بیٹھ کر کاؤنسلنگ کیجیے۔ ڈانٹنے، غصے کرنے، ایسی آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لاجیکل بات کیجیے، کیونکہ جس کا بندہ کھاتا ہے اس سے دبتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے لے ہاتھ سے، تو بیٹھ کر بات کیجیے بہت ٹھنڈے طریقے سے، کولڈ فیکٹس کے ساتھ۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ اب آپ کو دیکھ کر لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ماما کو باتیں ہوں؟ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ابو کو بھی برا بھلا کہے؟ اور اس طرح بیٹھ کر بیٹیوں، بیٹوں اور سب بہوؤں سے بات کیجیے کہ آپ ہماری عزت رکھیے، اور میں اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ نرمی سے بات کریں، وہی بات ہے کہ زخم دور کرنے والا انداز ہو کہ روئی کے پھاہے پہ رکھیں، برتن کو مانجنے والا نہیں۔ اور بچے بڑے سمجھدار ہیں، اور یہ بہت آسان ہو چکا ہوگا اگر آپ نے پچھلے پارے پہ عمل کر کے گھر والوں کو بھی قرآن سے جوڑ لیا اور وہ بھی اسی نیکیوں پہ عمل کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جو چوتھی امپلیمنٹیشن آف دین ہے، اقامت دین، وہ آپ کے لائف سٹائل میں دکھے۔ اور یہ کون سی ہوتی ہے؟ خوشیاں جب آتی ہیں آپ کے گھر میں تو آپ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کی شادیاں، آپ کے اپنے کی پیاروں کی شادیاں یا دوسروں کی شادیوں میں آپ کا گیٹ اپ کیا ہے؟ اس میں آپ کا پہننا اوڑھنا بھی ہے، اس میں آپ کی ڈریسنگ بھی ہے۔ اور غموں کے موقع پہ آپ ابھی بھی بیٹھ کر لوگوں کی خوشی کے لیے چلو، کوئی بات نہیں، سوئم کی دعوت اور یہ اور وہ اور وہاں جا کے وہی کریں کہ آپ غم کے موقع کو بھی دعویٰ کا موقع بنا کے لوگوں کو کچھ سناتے ہیں، یعنی لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے کانٹراڈکٹ نہ کریں پڑھے ہوئے میں اور سنے ہوئے میں۔ اب جب یہ لائف سٹائل والی باتیں آپ کے میرے میں ہو گئی، میں نے اپنی ذات تک، اپنے خاندان تک ہر ممکن طریقے سے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کر لی، تو اس کے بعد پھر اگلا دائرہ ہے کہ آپ کے ملک میں نفاذ دین ہو۔ اس پہ ہی سب مجھے یقین تھا کہ جو ہی میں نے عقیم الدین کہنا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہونا جی ملک میں اسلام ہے، پاکستان میں اسلام نافذ کرو۔ اب آپ تو میں نہیں کر پا رہے، اب کیا کریں؟ وہاں سے سود تو آج بھی نہ ختم ہوا، آج سے قبریں شرک تو نہیں ختم ہوئے، آپ کا میرا کیا کردار ہے؟ دیکھیں میں نے تو ساری نیت کی ہوئی ہے، یعنی میرا تو ارادہ اور میری نیت کیا ہے کہ فرد کی اصلاح۔ آپ حکمرانوں کو کیوں برا کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اگر پچھلے پارے کی شہادت حق کی گواہی گھر گھر میں قائم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ووٹ ڈالتے ہوئے آپ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ آپ کے پاس اب چوائس کوئی نہیں جمہوریت کے سوا۔ تو پھر آپ اچھے لوگوں کو دیجیے، ان کو دیجیے جو دین نافذ کریں گے، جو وعدے بھی کرتے ہیں، ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، اور ایسی اگر اسلام کے نام پہ کوئی آرگنائزیشنز بنی ہیں تو ان کو سپورٹ کریں۔ یاد رکھیے، ایک جملہ لکھ لیں، شہادت حق کا کام بندہ اکیلے بھی کر سکتا ہے، عقیم الدین اکیلے نہیں ہوتی۔ بس آپ کے گھر والے نہ تعاون کریں تو گھر پہ دین نہیں لگے گا، اسی طرح ملک والے نہ کریں تعاون تو نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی سے جڑنا پڑتا ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو قرآن پڑھ کے صرف بس پڑھانا چاہتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اقامت دین تک نہیں آئیں گے، بس وہ اپنی فرد کی نیکیوں پہ رہیں گے۔ تو بہرحال آپ کا میرا فرض اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں دیکھیں، جہاں شرک کے اڈے ہیں وہاں بات کیجیے، جہاں بل بورڈز آپ کو بڑے بڑے دکھتے ہیں آپ جا کر ان کمپنیز کو میسج کریں، بات کریں، طریقے سلیقے سے کریں کہ یہ مسلمانوں کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخری طریقہ ہے کہ اس پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اور یہاں کیا آیا جو پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ہم، وکفیٰ باللہ شہیدا۔ اس میں میرا آپ کا کیا حصہ ہوگا؟ آپ میں کس طریقے سے پوری دنیا میں اس گلوب پہ جھنڈا لگانے میں پھر آپ کو مجھے کام کرنا پڑے گا۔ اگر پچھلے سارے سٹیپ پورے ہیں نا، تو یقین کیجئے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لوگ تو ڈیمانڈ کو مانگتے ہیں، اب مسلم عورتوں کی ڈیمانڈ ہے تو دنیا میں جہاں جائیں گے وہ مسلم لاز مانیں گے، پھر کوئی پابندیاں نہیں لگائے گا آپ کے حجاب پہ، نقاب پہ۔ آپ کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کرنے ہی نہ دو۔ پھر آپ دعوت سرگرمیوں میں حصہ لیں، باقاعدہ سیکھیے دعوت دینا،
پھر آپ نے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت ڈالنی ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے اندر ڈالی تھی، جیسے معوذ اور معاذ کی ماں نے ڈالی تھی، جیسے حضرت اسماء اپنے بیٹے کو کہا کرتی تھی۔ اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں پہ کام کرنا پڑے گا۔ جوان ہوتے ہوتے آپ کے بچہ ایک اسلام کا بھرپور نمائندہ بن چکا ہو، ایمبیسیڈر آف اسلام ہو، اس کے اندر یہ روح آ چکی ہو کہ اس نے دنیا میں کیسے اسلام لانا ہے۔ وہ ڈاکٹری کے فیلڈ میں جائے تو سارے ڈاکٹروں کو اسلام دکھائے، وہ اگر لائر بن جاتا ہے تو بنے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچوں کو صرف مسجد میں بٹھا کر حفظ کرتے ہیں تو وہ دین دکھائیں گے، وہ تو بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ان کو دنیا کی تعلیم نہ دی تو ہر میدان میں عمل کی تصویر بنیے، پھر دیکھیے، پھر سب سے بڑھ کے دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دیتے، بقا کی کیفیت آئے آپ کے اندر، تو انشاءاللہ وہ ہوگی آئیڈیل سوسائٹی۔ خواب دیکھنے والے وہی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔